ہمیں ویک نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے, ہمیں ویک نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. میرے عزیز ساتھیوں, قبائلیوں کی تاریخ پڑھی ہے, ان قبائلی اضلاع میں فرنگی آئے, فرنگیوں کی کاپیاں یہاں اس سرزمین پر پڑی ہے, لیکن ہم پر حکومت نہیں کر پائے. کچھ فیصلہ ساز بند کمروں میں بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پرائی جنگ میں جو ہے وہ کود پڑتے ہیں. اس پرائی جنگ میں کودنے کا فیصلہ ہماری اجازت کے بغیر ہوا تھا. قبائلی عوام کی طرف سے جن قبائلی مشران کا, پورے قبائلیوں کا آپ وجود تسلیم نہیں کر رہے تھے, الحمدللہ آج ہمیں شناخت مل گئی ہے. الحمدللہ پاکستانیوں, پاکستان میں یا پاکستان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ وہ ہمارا اپنا تھا. تمام قبائلی عوام یہ ان کی چوائس تھی کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرے. آج الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی رہیں گے. السلام علیکم ناظرین اکرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے خیبر میں قیامت برپا کر دی. ایسا خطاب کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. طاقتوروں کو آج واضح پیغام دیتے ہوئے صرف 24 گھنٹے کا وقت دے دیا. سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر ہم نکلنے پر آ گئے تو ہمیں کوئی روک نہیں پائے گا. احتجاج کی ایسی کال دوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, قبائلیوں کی تاریخ پڑھی ہے, ان قبائلی اضلاع میں فرنگی آئے, فرنگیوں کی کاپیاں یہاں اس سرزمین پر پڑی ہے, لیکن ہم پر حکومت نہیں کر پائے. پاکستانیوں, پاکستان میں یا پاکستان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ وہ ہمارا اپنا تھا. تمام قبائلی عوام یہ ان کی چوائس تھی کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرے. آج الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی رہیں گے. میرے عزیز ساتھیوں, میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ جس دن میرا نام اناؤنس ہوا تو انہوں نے جو ہے مجھ سے میرے خلاف پریس کانفرنس شروع کی. کچھ فیصلہ ساز بند کمروں میں بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پرائی جنگ میں جو ہے وہ کود پڑتے ہیں. اس پرائی جنگ میں کودنے کا فیصلہ ہماری اجازت کے بغیر ہوا تھا, ہم سے پوچھے بغیر ہوا تھا. لیکن کہا گیا کہ پاکستان کے لیے قربانی کی ضرورت ہے, پاکستان کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. قربانی کا بکرا ہم قبائلیوں کو بنایا گیا اور پاکستان پر جو ہے پرائی جنگ مسلط کی گئی. ہم نے وہ قربانی دی. پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے ہم نے لبیک کہا. ہم نے اپنے گھر بار چھوڑے, یہاں پر ڈرون اٹیک شروع ہوئے, یہاں پر ملٹری آپریشن شروع ہوئے. ہمارے گھر اجڑے, ہمارے بازار اجڑے, ہمارے حجرے اجڑے, ہمارے مسجدیں شہید ہوئی. ہماری عورتیں جن کے بھائی نے بھی ان کے سر کا بال نہیں دیکھا تھا وہ ننگے پاؤں ان سڑکوں پر جو ہے گھوم رہی تھی پاکستان کے لیے, پاکستان میں امن کے لیے, پاکستان میں قربانی کے لیے. لیکن کیا ہوا؟ آپریشن پہ آپریشن, آپریشن پہ آپریشن, ڈرون پہ ڈرون, ڈرون پہ ڈرون, جیٹ طیاروں کی بمباری مسلسل کی گئی. جب ہم آئی ڈی پیز بنے تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ 2018 میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے کہا کہ قبائلی اضلاع کلیئر ہے, خاص کر کے خیبر کلیئر ہے. لیکن اس کے بعد ان کو لایا گیا. آپ لوگوں نے انکار کیا تھا, یہاں ہمارے مشران بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں قبول نہیں, کہا تھا, ہاتھ اٹھائے, کہا تھا آپ لوگوں نے کہا ہمیں قبول نہیں. لیکن ان کو نیشنل پالیسی کے تحت دوبارہ یہاں پر آباد کیا. ہم نے امن پاسون کیے, ہم نے ریاست کو بولا کہ ہم مزید قربانی نہیں دے سکتے, ہمیں مزید قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے, ہمارے سر کے سودا کر کے آپ مزید ڈالر نہ کمائیں. لیکن ریاست نہیں مانی, کہہ رہے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ نہیں. لیکن آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے, ایک دفعہ پھر جیٹ سے بمباری کی جا رہی ہے, یہاں معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. میری بنا میں کس لوگ, بے گناہ لوگ شہید کیے جا رہے ہیں. ہم احتجاج کرتے ہیں, سیکیورٹی فورسز ہم پر سیدھی فائرنگ کرتے ہیں. تو ہم ایک دفعہ پھر قربانی کیوں دیں؟ ہم ایک دفعہ پھر کیوں قربان ہو؟ اس سے پہلے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا کیا بنا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ ان ظالموں سے, ان جابروں سے سوال کون کرے گا؟ انشاءاللہ اس دفعہ میری عوام کرے گی اور میں کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ جرگہ کچھ مطالبات کے لیے بلایا گیا ہے.
इन मुतालबात में आपने मेरा साथ देना है। चूंकि हम पर ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, हमने 80,000 शोहदा पेश किए, हमारी पुलिस ने कुर्बानियां दी, हमारी सीटीडी ने कुर्बानियां दी, हमारी लेडीज फोर्सों ने कुर्बानियां दी, उसके बाद यहाँ पर अमन कायम हुआ था। लेकिन एक दफा फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। जो इस मुतालबे के साथ मुतफिक है हाथ उठाए। हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, हम अमन में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे, लेकिन हम हर चीज कोलेटरल डैमेज जैसे नासूर का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। मेरे किसी मासूम शहरी की इस दफा जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उसका हिसाब किताब भी होगा और डंके की चौक में होगा इंशाअल्लाह। तमाम कबाइली रियासत पाकिस्तान से मरकजी हुकूमत से यह मुतालबा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा बशमूल मर्ज अजला, हमारी कबाइली अजला जो है, इसके जिस भी इनके मुस्तकबिल का जो भी फैसला होगा, उसमें सूबाई हुकूमत, यहाँ के मशरान, यहाँ के अमीदीन, यहाँ के पार्लियामेंटेरियन शामिल होंगे। जो इसके साथ मुतफिक है हाथ उठाए। बंद कब्रों के फैसले नामंजूर है, हाथ उठाए, नामंजूर है। अमन के साथ साथ हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की भी चाहते हैं, लेकिन मर्द होते वक्त हमारे कबाइली अजला के साथ कुछ वादे किए गए। जॉन रिकॉर्ड है कि वो इन कबाइली अजला को 100 अरब रुपए सालाना देंगे, जो वफाकी हुकूमत ने अभी तक पूरे नहीं किए। हमारा ये मुतालबा है कि जो 550 अरब रुपए अभी तक मर्ज अजला का बकाया है, वो हमें फिल फॉर जो है दिया जाए। जो मुतफिक है इसके साथ हाथ उठाए। हमारे कबाइली मशरान, हमारे कबाइली नौजवान, पख्तूनख्वा की अवाम ये मुतालबा करती है कि जो एनएफसी की मीटिंग नहीं हो रही और एनएफसी फाइनल नहीं हो रहा, जिसमें हमारा 14.6% से खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 9.4% से ज्यादा होगा, उसकी मीटिंग जल्दी बुलाई जाए और हमें हमारा हिस्सा दिया जाए जो 350 अरब से ज्यादा है। जो इस मुतालबे के साथ मुतफिक है वो हाथ उठाए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का नेट हाइडल प्रॉफिट में जो हमारे वाजबात हैं मरकजी हुकूमत पर, जो तकरीबन 2200 अरब रुपए से ज्यादा बनते हैं, हम सबका वो मुतालबा है कि वो हमें वापस दिया जाए। दोनों हाथ उठाए इस पे। हमारा मुतालबा है कि हमारे हकूक हमें दिए जाए। हमें सेकंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें विक नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें विक नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का तूफ़ानी खिताब। सुहेल आफरीदी ने हुकूमत वक्त और ताकतवरों को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि मुझे इमरान खान से मिलने दिया जाए, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम किया जाए, हमें मजबूर न किया जाए कि हम दोबारा सड़कों पर आ जाएं और फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको कोई गलतफहमी है तो वो गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ।